پروقار کے لیے فاضل جلیل، عالم نبیل، نہایت ہی عزتوں کے لائق حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب زید شرفہ، آپ نے حکم فرمایا، آپ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو گیا۔ آپ حسن ظن رکھتے ہوئے عزت بھرے الفاظ کے ساتھ یاد فرما رہے تھے، یہ ان کا حسن ظن ہے، ورنہ میں کیا ہوں، من آنم کے من دانم، میرے کانٹوں میں، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ آج کی اس بزم پروقار کا موضوع ہے عظمت اہل بیت و عظمت صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ کوشش کروں گا کہ موضوع کے مطابق چند گھڑیاں اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اہل بیت کرام اور آپ کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کر سکوں۔ خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ فرمائی۔ 950 سال تبلیغ فرمانے کے بعد جب دعوت حق کو مکمل کر لیا تو اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ۔ اے میری قوم، میں نے تمہارے اوپر محنت کی، تمہیں گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر راہ ہدایت عطا کیا، لا اسألکم علیہ مالا، اس محنت پر اور راہ ہدایت پر گامزن کرنے پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کسی مال و دولت کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر مجھے میرا رب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جب تبلیغ کرتے ہوئے سلسلہ تبلیغ کی تکمیل فرمائی تو اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی۔ اے میری قوم، میں نے تمہیں تاریکیوں سے نکال کر، کفر کے اندھیروں سے نکال کر راہ ہدایت پر گامزن کیا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں اس پر کسی اجر کی توقع رکھوں گا اور کسی اجر کا تم سے کوئی سوال کروں گا، کبھی سوچنا بھی نہیں کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر مانگوں یا اجر کی توقع رکھوں۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اس ذات کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا فرما کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ غرض کہ
انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ سلسلہ تبلیغ کی تکمیل کے بعد اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے یہ ضرور فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ چلتے چلتے زمانہ آیا تاجدار کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آقا علیہ السلام نے طائف کی وادیوں میں پتھر بھی کھائے اور راستے پہ چلتے ہوئے لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے۔ سین حرم میں آپ سجدہ ریز ہوئے تو لوگوں نے اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کے آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر بھی رکھ دی۔ کوئی ایسا ستم اور کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی کہ جو انہوں نے آقا علیہ السلام کو دی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف گوارا کر کے، ہر پریشانی گوارا کر کے تبلیغ کا سلسلہ جب مکمل فرمایا تو اس سلسلہ تبلیغ کی تکمیل پر آپ نے بھی وہی خطاب جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کو فرمایا کرتے تھے، آپ نے بھی اپنی امت کو وہی خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میری امت میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ہاں اتنا ضرور کرتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ اپنا پیار کا اور محبت کا تعلق جوڑے رکھنا۔ اب بڑی غور طلب بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آ کے اپنی قوم پر، اپنی امت پر محنت کرتے رہے، ظاہر ہے تکالیف تو انہوں نے بھی برداشت کی، لوگوں کے طعنے انہوں نے بھی سنے، لیکن سلسلہ تبلیغ کی تکمیل کے بعد تمام انبیاء کی یہ سنت رہی کہ وہ اپنی قوم کو کہتے چلے گئے کہ اے میری قوم میں تم سے کسی اجر کی، کسی مال کی توقع نہیں رکھتا اور نہ ہی لینا چاہتا ہوں۔ تو سنت انبیاء چلی آ رہی تھی، تو آقا علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پہلے جملے میں یہ فرمایا کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، اور پھر اسی اگلے جملے میں مانگ بھی لیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں لیکن یہ مانگتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ، میری اہل بیت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھنا۔ اب بھائی جب سب نے نہیں مانگا تو آقا علیہ السلام نے کیوں مانگا؟ آپ بھی نہ مانگتے۔ پھر پہلے جملے میں فرماتے ہیں کہ میں نہیں مانگتا، اور اگلے جملے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے عطا بھی کر دو، مجھے اپنی قرابت داری کا پیار دے دو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ یہاں اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ڈائریکٹ اپنی قوم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا قوم، اے میری قوم میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن آقا علیہ السلام نے اس مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ الفاظ کیا ہیں؟ قل
لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ فرما دو کہ میں نہیں مانگتا، آپ فرما دو کہ میں کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا، ہاں اپنے قرابت داروں کا پیار مانگتا ہوں، آپ فرما دو۔ تو ان الفاظ سے آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگا، آقا علیہ السلام نے نہیں مانگا، آقا علیہ السلام نے اس کا تقاضا نہیں کیا کہ مجھے میری قرابت داری کا پیار عطا کر دو، یہ آقا علیہ السلام نے نہیں مانگا، یہ تقاضا مصطفیٰ نہیں ہے، بلکہ کیا یہ تقاضا خدا ہے، یہ تقاضا خدا ہے، رب کی ذات کا یہ تقاضا ہے کہ اے محبوب میری خواہش یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، پہلے انبیاء تبلیغ کو مکمل کر کے اپنی اپنی قوم کو یہ کہتے چلے گئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ڈائریکٹ خطاب کرتے تھے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اے محبوب اب میں فرما رہا ہوں کہ آپ اپنی امت سے مانگو، آپ اپنی امت سے لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دو کہ میں نہیں مانگتا، لیکن حکم میرا ہے پہلے انبیاء کی سنت پہ عمل بھی ہو جائے کہ جب انہوں نے نہیں مانگا تو میں بھی نہیں مانگتا، انہوں نے نہیں مانگا تو میں بھی نہیں مانگتا، ہاں مانگ لو اس لیے کہ رب فرما رہا ہے کہ آپ مانگو، رب فرما رہا ہے کہ آپ مانگو، لہٰذا پتہ کیا چلا، اہل بیت مصطفیٰ سے پیار، قرابت داری مصطفیٰ سے پیار، تعلق اور محبت کا جو رشتہ ہے یہ تقاضا مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ تقاضا خدا ہے، یہ تقاضا مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ تقاضا خدا ہے۔ اچھا تقاضا خدا ہے تو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی کیا اہل بیت نہیں تھی؟ ان کے قرابت دار نہیں تھے، ان کا خاندان نہیں تھا، ان کا خون نہیں تھا، ان کے رشتہ دار نہیں تھے، ان کی آل نہیں تھی، بھائی سب کچھ تھا، جیسے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے گھر والے تھے، خاندان والے تھے، خونی رشتہ دار تھے، سب کے تھے، لیکن رب نے ان سے کیوں نہیں منگوایا؟ رب نے ان سے کیوں نہیں منگوایا؟ اللہ پاک ان سے بھی فرماتا نا کہ اے پیارے نوح 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی، بے شک آپ اپنے لیے کچھ نہ مانگیں، اپنی آل کے لیے کچھ مانگ لو، اللہ پاک فرما سکتا تھا نا، لیکن اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں منگوایا، حضرت ہود علیہ السلام سے نہیں منگوایا، کسی بھی نبی علیہ السلام سے نہیں منگوایا، صرف اور صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فرمایا کہ محبوب آپ تقاضا کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اے میرے محبوب آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، خیر امت ہے، آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ ان کا تعلق آپ کی اہل بیت کے ساتھ جڑ جائے، ان کی محبت کا رشتہ آپ کی آل کے ساتھ قائم ہو جائے، تاکہ آل کے ساتھ محبت اور رشتہ قائم ہونے کے ساتھ اس امت کو بلندیاں مل جائیں، اس امت کو۔ اب یہ اہل بیت مصطفیٰ سے پیار، یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کی ضرورت، یہ امت کی ضرورت ہے، یہ اس امت کی ضرورت ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے۔ امت کی کیوں ضرورت ہے؟ امت کی ضرورت اس لیے ہے، اللہ پاک نے اہل بیت مصطفیٰ کا دامن تھامنے کا حکم اس لیے دیا کہ جب تک یہ امت اہل بیت مصطفیٰ سے پیار کرتی رہے گی،
اتنے تک یہ امت گمراہ نہیں ہو سکے گی، اتنے تک یہ امت گمراہ نہیں ہو سکے گی، راہ ہدایت پر رہے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے وہ لوگ جو اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ پیار کرتے رہیں گے، اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھیں گے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہدایت پر رہنے کی ضمانت عطا فرمائی ہے، ضمانت عطا فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، انا تارک فیکم الثقلین، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوہ واستمسکوا بہ۔ اے میرے صحابہ، میں تمہارے اندر دو عظمت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے اندر دو شان والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوہ واستمسکوا بہ۔ سب سے پہلے تو میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، فیہ الہدی والنور، یہ قرآن منبع نور بھی ہے اور مرکز ہدایت بھی ہے، اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھنا، قرآن کو نہ چھوڑنا، فخذوہ واستمسکوا، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھنا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ کمزور کر دیا، اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ آج اگر ہمارے بوڑھے کی روح اٹک جائے نا، بزرگ اگر فوت نہیں ہو رہا، اس پر نزا کا عالم طاری ہے، تو ہم مسجد کے امام کو بلا لاتے ہیں، اسے کہتے ہیں آپ ہمارے بوڑھے بابے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ لو تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اب میرا اس بات سے انکار نہیں ہے، ذرا توجہ کے ساتھ خاموش ہو کے توجہ دیجئے گا، بچوں کو، جو بچے باتیں کر رہے ہیں ذرا جو ساتھ بڑے بیٹھے ہیں ان کو خاموش کروا دیں۔ قرآن کے ساتھ رشتہ ہمارا کمزور پڑ گیا، اور اتنا کمزور پڑ گیا کہ اگر ایک بوڑھے کی جان نہیں نکل رہی، روح پرواز نہیں ہو رہی، تو ہم محلے کے امام کو بلا لائے کہ اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرو تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اب امام صاحب آئے، انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور ان کی خواہش یہ ہے گھر والوں کی کہ اس کی روح آسانی کے ساتھ جلدی نکل جائے۔ اب قرآن، میرا اس بات سے انکار نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ اگر کسی شخص کی روح اٹک جائے تو اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرو تاکہ روح اس کی آسانی سے نکلے، اس بات سے انکار نہیں ہے۔ ہاں، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے قرآن سے تلاش کیا بھی تو موت کو، قرآن سے تلاش کیا بھی تو، یہ قرآن تو ہمیں زندگی عطا کرنے آیا تھا، یہ قرآن تو ایک ضابطہ حیات تھا، قرآن ہمیں زندگی عطا کرنے آیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس قرآن سے ہم زندگی کو تلاش کرتے، لیکن اس قرآن سے ہم نے موت کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی ستھری تنقید کرتے ہوئے حضرت فرمایا تھا، ببند صوفی و ملا اسیری کہ حیات از حکمت قرآن نگیری و آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ ڈاکٹر اقبال نے اس امت کا رونا روتے ہوئے کہا تھا کہ ببند صوفی و ملا اسیری، اے انسان تو خشک ملا اور صوفی کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ حیات از حکمت قرآن نگیری، تو نے قرآن سے جینا سیکھا ہی نہیں ہے، کاش کہ تو قرآن سے جینا سیکھتا، تو نے قرآن سے جینا،
و آیاتش ترا کار جزی نیست، تجھے قرآن کی آیات سے فقط اتنا کام ہے کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو سورہ یاسین پڑھتا ہے تاکہ آسانی سے نکل جائے۔ ارے جس قرآن سے تو نے موت کو تلاش کیا، کاش اسی قرآن سے تو نے زندگی کو ڈھونڈا ہوتا۔ یہ قرآن تو زندگی کی راہیں بتلانے آیا تھا، آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے دور کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اے لوگوں اپنی امت، اے لوگوں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھا جاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی علیہ السلام کی محبت سکھا جاؤ، وحب اہل بیتی، میری اہل بیت کی محبت سکھا جاؤ، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت سکھا جاؤ۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھا جاؤ تو تمہاری اولاد تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے حقیقی سرمایہ بن جائے گی۔ لیکن آج ہم نے اپنی اولاد کو قرآن سے دور کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز رب کا قرآن ہے، اگر اس کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوو گے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَأَهْلُ بیتی، دوسرا تحفہ میری اہل بیت ہے۔ آگے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا۔ اب 2 تحفوں کا ذکر ہو رہا تھا، عظمت والی 2 چیزوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ اگر میں یوں کہوں تو حق بجانب ہوں کہ ایک تحفہ خدا ہے اور ایک تحفہ مصطفیٰ ہے۔ قرآن تحفہ خدا ہے اور اہل بیت اطہار تحفہ مصطفیٰ ہے۔ 2 تحفے عطا کیے جا رہے تھے، ایک تحفہ خدا، دوسرا تحفہ مصطفیٰ۔ لیکن قرآن کا ذکر آقا علیہ السلام نے صرف 1 بار فرمایا۔ حدیث پاک پہ غور کیجئے گا، الفاظ پہ غور کیجئے گا، قرآن کا ذکر آقا علیہ السلام نے صرف 1 مرتبہ فرمایا۔ لیکن جب اپنی اہل بیت پاک کی باری آئی تو آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے سلسلے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے سلسلے میں اللہ پاک کا واسطہ دیے جا رہا ہوں کہ میری اہل بیت کا دامن تھامے رکھنا، میری اہل بیت کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ قائم رکھنا۔ حدیث ایک ہے، اس حدیث میں 2 تحفے عطا فرمائے جا رہے ہیں، ایک کا ذکر صرف 1 مرتبہ اور دوسری کا ذکر 3 مرتبہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ نگاہ نبوت اس بات کا مشاہدہ کر رہی تھی کہ قرآن پاک پر جو اہل ایمان کا عقیدہ ہے اس کا انکار کرنا یہ فتنہ اتنا غالب نہیں آئے گا۔ ہاں عمل کم ہو جائے گا، قرآن پہ عمل کم ہو جائے گا، پڑھنا چھوڑ دیں گے، سمجھنا چھوڑ دیں گے، لیکن قرآن کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا، کسی دور میں کوئی نہیں کہے گا کہ قرآن نور ہدایت نہیں ہے، منبع ہدایت نہیں ہے، مرکز ہدایت نہیں ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ ہاں عمل بالقرآن کم ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک اس بات کو دیکھ رہی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ذکر صرف 1 مرتبہ فرمایا، لیکن اپنی اہل بیت کا ذکر 3 مرتبہ فرمایا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی فتنے اٹھیں گے اور فتنے اٹھا کے
سازشیں کر کے لوگوں کے دلوں سے میری اہل بیت کا پیار نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ لہٰذا آج جب میں قرآن کا تذکرہ کر رہا ہوں تو اہل بیت کا تذکرہ میں 3 مرتبہ کرتا چلا جاؤں، تاکہ قیامت تک کے لوگ یہ پڑھ کے یاد کرتے رہیں کہ قرآن کا مقام بھی بہت بلند ہے، لیکن اہل بیت مصطفیٰ کی عظمت اتنی بلند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ فرما کے گئے ہیں کہ میری امت میری اہل بیت کے ساتھ پیار کر دامن نہ چھوڑنا، میری اہل بیت کے ساتھ اپنا رشتہ تعلق اور پیار و محبت کو جو تعلق ہے وہ کبھی بھی نہ چھوڑنا، کم نہ کرنا۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اہل بیت کا پیار اور اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دے کے اس امت کو گئے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، ان 2 عظمت و شان والے تحائف کو جتنے تک یہ امت تھامے رکھے گی اتنے تک یہ امت گمراہ نہیں ہوگی۔ اچھا، بڑی غور طلب بات ہے کہ 2 تحفے ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، ایک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے۔ تو قرآن منبع نور ہے، مرکز ہدایت ہے، کیا قرآن کافی شافی اور وافی نہیں تھا؟ اگر یہ امت قرآن کو تھامے رکھتی تو کیا قرآن شافی وافی کافی نہیں تھا؟ تھا، کافی تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا تحفہ کیوں عطا فرمایا، اور یہ کیوں فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ بھی پیار کا رشتہ جوڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوو گے؟ بھائی جب قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرو، رات دن قرآن کو پڑھو، قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرو، تو قرآن کافی تھا، شافی تھا، وافی تھا، سب کچھ تھا۔ کیا یہ ضروری تھا کہ اہل بیت مصطفیٰ اپنی اہل بیت کے پیار کو بھی لازم قرار دیا جاتا؟ تو بھائی ضروری تھا، اس لیے کہ آپ جس بھی میدان میں چلے جائیں، کوئی بھی کسی قسم کا ڈپلومہ آپ کرتے ہیں، کسی قسم کی ڈگری آپ لینا چاہتے ہیں، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے 2 چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے اس کی تھیوری کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کی تھیوری کو دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر تھیوری کے بعد اس کا پریکٹیکل آتا ہے۔ آپ سائنس کے طلباء کو دیکھیں، میٹرک کے، ایف ایس سی کے، سائنس کے طلباء کو دیکھیں، پہلے وہ تھیوری کو پڑھتے ہیں اور تھیوری کو پڑھنے کے بعد پھر پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں۔ تھیوری ایک الگ چیز ہے اور پریکٹیکل ایک الگ چیز ہے۔ میں اگر سادہ لفظوں میں بات سمجھاؤں تو ایک ہوتا ہے علم اور دوسرا ہوتا ہے اس کی مشق۔ ایک علم اور دوسرا اس کی مشق، تو 2 چیزیں ہیں، ایک تھیوری ہے، ایک پریکٹیکل ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو فرمایا، اے محبوب، آپ کی امت جس بھی میدان میں چلی جائے گی اسے 2 چیزوں سے گزرنا ہوگا، ایک تھیوری ہوگی، دوسرا پریکٹیکل ہوگا۔ اے محبوب، آپ اپنی امت کو فرما دو، میں تمہیں قرآن دیے جا رہا ہوں۔ اسلام کے پاس بھی 2 چیزیں ہیں، ایک اسلام کی تھیوری ہے، دوسرا پریکٹیکل ہے۔ اگر اسلام کی تھیوری کو پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو، اگر اسلام کے پریکٹیکل کو دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کے میدان میں اہل بیت مصطفیٰ کا کردار دیکھو، اہل بیت مصطفیٰ کا۔ اچھا، تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔
آج ہم دیکھتے ہیں لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ پیار اور محبت کے دبنگ اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ امت ٹکڑوں میں بٹتی چلی جا رہی ہے، فرقوں میں بٹتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے مصلی پہ بیٹھ کر، منبر پہ بیٹھ کر، مساجد میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر، جگہ جگہ پہ قرآن کا درس تو دیا، قرآن کا درس تو دیا، لیکن ان کے سینوں میں بغض مصطفیٰ پلتا رہا، ان کے سینوں میں بغض اہل بیت پلتا رہا۔ قرآن کو تو انہوں نے تھاما، قرآن کو تو بظاہر منبروں پہ بیٹھ کے پڑھا، مساجد میں مصلوں پہ بیٹھ کے پڑھا، لیکن ان کے دلوں میں بغض اہل بیت پلتا رہا، سو وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ میں چیز کہنے میں حق بجانب ہوں نا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوو گے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں میں مصلی پہ بیٹھ کے، منبر پہ بیٹھ کے قرآن تو پڑھا، لیکن ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں بغض اہل بیت پلتا رہا، سو وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے گلی گلی میں پھر کے اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کی دہائی تو دی، جنہوں نے گلی گلی میں پھر کے اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کی دہائی تو دی، لیکن قرآن کے پورے پارے ہی نہیں مانے۔ میری بات نہیں سمجھے، میرا خیال ہے میں اشارہ کیے جا رہا ہوں۔ گلی گلی میں پھر کے اپنے سینوں کو، اپنے منہ کو پیٹ پیٹ کے اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کی دہائی تو دی، لیکن قرآن کے 30 پارے بھی پورے نہ مانے، سو وہ بھی گمراہ ہو گئے، سو وہ بھی۔ تو پھر حق پہ کون ہے؟ حق پہ کون ہے؟ حق پہ وہی ہے جس نے مصلی رسول پہ بیٹھ کے اور منبر رسول پہ بیٹھ کے رب کا قرآن بھی پڑھا ہے اور اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کا درس بھی دیا ہے، اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کا درس بھی دیا ہے۔ آپ گلی گلی میں پھر لیں، کونے کونے میں پھر لیں، جدھر جدھر بھی جائیں گے، سواد اعظم اہل سنت و جماعت حق کا وہ گروہ ہے جنہوں نے رب کے قرآن کو بھی تھاما ہے، دامن اہل بیت بھی نہیں چھوڑا، مصطفیٰ کی آل سے پیار بھی کیا ہے۔ سو حق پر یہی ٹھہرے، ہدایت پر، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری ہے وہ بھی اسی جماعت کے لیے۔ آپ دیکھ لیں، میں حدیث رسول سے یہ بات آپ کو بتائی ہے، آپ اللہ پاک نے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائی، کیا نہیں دیکھتے آپ لوگوں کو کہ مصلی پہ بیٹھ کے، منبر پہ بیٹھ کے قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور اسی منبر پہ بیٹھ کے یزید کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں؟ بھئی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یزید کے نام کے جلسے بھی نکالتے ہیں، تو پھر دونوں کو تھاما، قرآن کو پڑھا، اہل بیت کا بغض ان کے دلوں میں پلتا رہا، تو گمراہ ہو گئے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اہل بیت کی محبت کی دعائی سینے پیٹ پیٹ کے دی، لیکن انہوں نے کہا قرآن کے تو پورے پارے ہی نہیں ہیں۔ معاذ اللہ ان کے عقائد پڑھ کے دیکھیں تو جبریل امین تو آنے تو حضرت علی کے پاس تھے، بھول کے 23 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے، معاذ اللہ۔ اور اہل سنت و جماعت وہ اہل حق ہیں جن کے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، زبانوں پہ رب کا قرآن ہے، اور دلوں میں اہل بیت مصطفیٰ کا پیار ہے۔ سو مبارک ہو، خوشخبری ہو اہل سنت کے لوگوں جو آپ محفل میلاد بھی مناتے ہیں اور اپنی مساجد میں، اپنے گھروں میں، گلی گلی میں، کونے کونے میں بیٹھ کے اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کا پرچار بھی کرتے نظر آتے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کا پرچار بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ سوال حق یہی ٹھہرے اور ہدایت پر بھی یہی ٹھہرے۔
اہل بیت مصطفیٰ کی محبت فرض ہے اس امت پر، اس امت پر فرض ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث پاک روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور ترمذی حدیث کی وہ کتاب ہے جس کے مقدمے میں امام ترمذی نے خود لکھا کہ جس کے گھر ترمذی موجود ہو وہ یوں سمجھے کہ اس کے گھر میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے۔ اس ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّي وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو احب اللہ لما یغزوکم، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ پیار کرو، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ پیار کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہ تمہیں وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے ساتھ پیار کرو کیونکہ میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا رب مجھ سے وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت کے ساتھ اس لیے پیار کرو کہ میں اپنی اہل بیت سے پیار کرتا ہوں۔ اب 3 سٹیپ ہیں اس محبت کے، اگر میں بات کو نیچے سے شروع کروں اور اوپر تک جاؤں تو میرا خیال ہے جملہ ایسے بنے گا کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو کیونکہ میری اہل بیت کی محبت مجھ تک پہنچا دیتی ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو کیونکہ میری اہل بیت کی محبت مجھ تک پہنچا دیتی ہے، اور میری ذات کے ساتھ محبت کرو کیونکہ میری محبت خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ 3 سٹیپ ہو گئے۔ پہلا سٹیپ محبت اہل بیت مصطفیٰ ہے، اور دوسرا سٹیپ محبت مصطفیٰ ہے، اور تیسرا سٹیپ محبت خدا ہے۔ سو پتہ کیا چلا، جس انسان نے محبت کا دامن اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ قائم کر لیا اسے محبت مصطفیٰ مل گئی، اور جس نے محبت مصطفیٰ تک پہنچ گیا اسے مصطفیٰ کی محبت نے محبت خدا تک پہنچا دیا۔ اہل بیت مصطفیٰ کی محبت اس امت پر فرض ہے۔ نماز فرض ہے نا، نماز فرض ہے نا۔ اچھا، جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی اہل بیت مصطفیٰ کی محبت فرض ہے۔ میں ایسے نہیں بات کر رہا، میں انشاءاللہ اس پہ دلیل دیتا ہوں۔ ایسے ہی اہل بیت مصطفیٰ کی محبت فرض ہے۔ تو پھر اگر دل سے اہل بیت مصطفیٰ کا پیار نکل جائے تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، وہ نماز پڑھے 5 وقت کی نماز پڑھے، حج، روزہ، زکوٰۃ، صوم و صلات، ہر چیز کا پابند ہو، لیکن اس کے دل میں بغض اہل بیت مصطفیٰ ہو، تو ادھر سے وہ جتنی فرض پڑھ کے نیکیاں کر رہا ہے ادھر سے اتنے گناہ کما رہا ہے یا نہیں کما رہا؟ گناہ کما، بعد میں آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ ادھر نماز پڑھے جا رہا ہے، حج کیے جا رہا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کیے جا رہا ہے، فرائض پہ عمل کیے جا رہا ہے،
لیکن ادھر اہل بیت مصطفیٰ کا پیار اس نے دل سے نکال دیا، دل میں بغض اہل بیت پلتا رہا، دل میں اس نے اہل بیت مصطفیٰ کا بغض رکھ لیا، تو محبت اہل بیت فرض تھی، اس نے اس فرض کو دل سے نکال دیا۔ سو جب اس فرض کو چھوڑا تو گناہ گار ٹھہرا یا نہیں ٹھہرا؟ پھر اس کی ساری زندگی قبر کی دیواروں تک جانے تک اس کی زندگی گناہ میں گزری یا نہیں گزری؟ تو پھر حساب تو برابر ہو گیا۔ ادھر سے جتنی نیکیاں کرتا رہا ادھر سے اتنے ہی گناہ اس کے کھاتے میں لکھے جاتے رہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح حج و زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح اہل بیت مصطفیٰ کی محبت بھی اس امت پر فرض ہے۔ وقت کے امام حضرت سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، جنہیں کو مشکل بنتی تھی نا، بھاگتے تھے سیدنا امام اعظم کے مزار پر، سیدنا امام اعظم کے مزار پر بیٹھ کے کہتے ہیں مجھے جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی ہے، میں جا کے امام الائمہ فی الحدیث حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ بیٹھ جاتا تھا، دعا کرتا تھا یا اللہ اس سراج الامہ کے وسیلے سے میری اس دعا کو قبول کر لے۔ امام شافعی خود کہتے ہیں ابھی میرے ہاتھ چہرے پر نہیں پھرتے تھے، مجھے اس مشکل کے حل کی خوشخبری مل جاتی تھی۔ وہ امام شافعی، وہ امام شافعی، توجہ میری طرف رکھیے گا ذرا، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اہل بیت مصطفیٰ کی شان میں اشعار لکھے۔ حضرت ٹائم کا تو نہیں ہو سکتا، اہل بیت مصطفیٰ کی شان میں انہوں نے اشعار لکھے۔ وہ اشعار ذرا سماعت فرمائیے گا۔ انہوں نے فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول تم بڑے خوش قسمت ہو، حبکم تمہاری محبت، فرد من اللہ فی القرآن انزلہ رب نے تمہاری محبت کو قرآن میں فرض فرما دیا ہے، رب نے تمہاری محبت کو قرآن میں یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہا تمہاری عظمت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ بندہ آئے وضو کرے، وضو کر کے مسجد میں آئے، قیام کرے، قرات کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اتحیات پہ بیٹھ کے ساری نماز پڑھے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، لیکن اس نماز میں تمہارے اوپر درود نہ پڑے تو رب اس نماز کو بھی قبول نہیں کرتا، رب اس نماز کو بھی قبول من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ ایک شخص آیا، اس نے قیام کیا، قرات کی، اللہ پاک کی حمد و ثنا، توحید بیان کی، سب کچھ کیا، لیکن اتحیات پہ بیٹھا، عبدو و رسولوں تک پڑھا، درمیان میں درود پاک چھوڑ دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، نماز خالصتاً رب کی توحید ہے یا نہیں ہے؟ خالصتاً رب کی توحید ہے، خالصتاً رب کی توحید۔ رب کو یہ برداشت نہیں ہے کہ ایک بندہ خالصتاً میری توحید، میرا ذکر کر رہا ہے، میری صفت و ثنا کر رہا ہے، اس نماز میں میرا قرآن پڑھ رہا ہے۔ کیا ہوا کہ ان شخصیات پر درود نہیں پڑا تو رب قبول کر لیتا نا، بھائی رب قبول کر لیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا تو سجدے ٹکریں مارتا رہے گا، تو نماز پڑھ کے جب جا رہا ہوگا تیری نماز اس لیے تیرے منہ پہ مار دی جائے گی کیونکہ تو نے میرے مصطفیٰ کی آل پہ درود نہیں پڑھا۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تو نے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت پہ درود نہیں پڑھا،
سو اہل بیت مصطفیٰ کی محبت اس امت پر فرض ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، قل اے محبوب آپ فرما دو، امر ہے، آپ فرما دو، حکم ہے، تاکہ آپ کی اہل بیت کا پیار اس امت پر فرض ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ جو پیار ہے نا، اس کا عملاً اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام کو عملاً اس کا اظہار کر کے دکھایا۔ میں صرف 2 احادیث پیش کر کے پھر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف آ کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گھر سے باہر جا رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین ابن علی علی عاتقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی غور طلب بات ہے، تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ حامل الحسین ابن علی علی عاتقہ، میرے محبوب علیہ السلام نے سیدنا امام حسین کو کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، اور تشریف لے کے رستے پر جب گئے، فقال رجل، ایک شخص ملا، اس شخص نے سیدنا امام حسین کو دیکھتے ہوئے کہا، نعم المرکب رکبت یا غلام، نعم المرکب رکبت یا غلام، اے غلام بڑی اچھی، اے بیٹے بڑی اچھی سواری ڈھونڈی ہے تم نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہیں، وہ امام حسین کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے بیٹے بڑی اعلیٰ سواری ڈھونڈی ہے تم نے۔ تو سیدنا امام حسین تو چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، جواب بارگاہ مصطفیٰ سے آیا۔ آقا علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الراکب ہوا، اے یہ کہنے والے کہ بیٹے کتنی اچھی سواری ڈھونڈی ہے، یہ نہیں کہتا کہ سوار کتنا اعلیٰ ہے۔ ایک تو یہ حدیث ہو گئی، میں اس پر بات کرتا ہوں۔ ایک اگلی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا یعلا عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور مستدرک للحاکم کی حدیث ہے۔ مستدرک حدیث کی وہ کتاب ہے، امام حاکم حدیث کے وہ امام ہیں جو اس حدیث کو لیتے ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پہ ہو، اور اس حدیث کو البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ حضرت سیدنا یعلا العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر جا رہے تھے، دعوت کھانے کے لیے جا رہے تھے، رستے میں پہنچے نا تو گلی کے ایک کونے میں حسین مال غلمان یلعب، سیدنا امام حسین چند بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ جو ہی آقا علیہ السلام نے انہیں کھیلتے دیکھا نا تو ہمیں فرمایا یہی رک جاؤ، ہم رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین کی طرف چلے گئے، فَأَرَادَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَأْخُذَهُ، آقا علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ سیدنا امام حسین کو پکڑ لیں۔ جیسے بچہ کھیل رہا ہوتا ہے نا، آپ گزریں، آپ کا بچہ کھیل رہا ہو، آپ کھیلتے ہوئے بچوں میں اپنے بچے کو پکڑنا چاہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہونے کا حکم دیا، ہم رک گئے، آقا علیہ السلام بچوں کی طرف بڑھے اور سیدنا امام حسین کو آپ علیہ السلام نے پکڑنا چاہا۔ جو ہی پکڑنا چاہنا، حدیث کے الفاظ ہیں فَطَفِقَ الصَّبِيُّ ہا ہونا مرتن وہا ہونا مرتن، فَطَفِقَ الصَّبِيُّ ہا ہونا مرتن وہا ہونا مرتن، بچہ کھیل رہا ہو نا، آپ اس کے پیچھے بھاگیں پکڑنے کے لیے، وہ کبھی دائیں کبھی بائیں
چکالیاں جسے کہتے ہیں مارتا ہوا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو سیدنا امام حسین فتافے کا سبیو ہا ہنا مرتن وہا ہنا مرتن، سیدنا امام حسین کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی، اور عرشوں کے مہمان پیچھے دوڑ رہے ہیں، عرشوں کے مہمان پیچھے دوڑ رہے ہیں، امام حسین کو پکڑ رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے پیچھے بھاگتے بھاگتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ لیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں یضحکو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ بھی رہے ہیں، بھاگ بھی رہے ہیں، اور ہنس بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، حتی اخذہ، پکڑ لیا، پکڑ کے اپنے پاس اپنے سینے کے ساتھ لگا کے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوضع فاہ علی فیہ، فوضع فاہ علی فیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور سیدنا امام حسین کے چہرے کے قریب کیا، یقبلہ، منہ پہ رکھ کے میرے محبوب علیہ السلام نے چومنا شروع کر دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اپنی زبان مبارک چسوانا شروع کر دی، اپنا لعاب دہن سیدنا امام حسین کے منہ میں، وہ لعاب دہن جس سے جو کھاری چشموں میں پڑتا ہے تو وہ میٹھے ہو جاتے ہیں، اگر ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ لگتا ہے تو وہ جڑ جاتی ہے، اگر آنکھ نکل کے باہر آ جائے اس ڈھیلے کو کھنے میں فٹ کر کے لعاب مصطفیٰ لگا دیا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، انسانیت کو ملا ان سے نسخہ شفا، انسانیت کو ملا ان سے، تریاک کے عجیب خزانے بدن میں تھے، تریاک کے عجیب خزانے بدن میں تھے، اور کیمسٹری کی تجربہ گاہوں میں بھی نہیں، کیمسٹری کی تجربہ گاہوں میں بھی نہیں، اجزائے کیمیا جو لعاب دہن میں تھے، اجزائے کیمیا جو لعاب دہن میں تھے، فوضع فاہ علی فیہ یقبلہ، میرے محبوب علیہ السلام نے چومنا شروع کر دیا، اور چوم چوم کے فرمایا، اس مقام پہ فرمایا حسین منی وانا من حسین، لوگوں میرے صحابہ گواہ بن جاؤ، یا لامری گواہ بن جاؤ، میری امت تک یہ بات پہنچا دینا کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں میں، اور اگلے الفاظ فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، رب بھی اسے اپنا محبوب بنا لے گا، رب بھی اس سے پیار کا اظہار کر دے گا جو میرے حسین سے اپنے پیار کا اظہار کرے گا، جو میرے حسین سے پیار کرے گا رب اس سے پیار کرے گا۔ اچھا، حدیث پاک مکمل ہو گئی، دو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، پہلی میں ہے کہ کندھے مبارک پر اٹھایا ہے اور جا رہے ہیں، دوسری میں ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب بچہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس کے کپڑوں پہ مٹی بھی لگی ہوتی ہے، نہیں لگی ہوتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ باہر کھیل رہا ہو، کچی زمین ہو اور بچے کے کپڑوں پر مٹی نہ لگے، یہ تو ضروری ہے، لگی ہوئی تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پکڑ لیا، دوڑے پیچھے، دوڑ کے پکڑا، اٹھا لیا، پتہ یہ چلا یہ دونوں واقعات گھر چار دیواری کے نہیں ہیں۔ بھائی بات کو سمجھیے گا، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ یہ دونوں واقعات گھر چار دیواری کے باہر کے ہیں، ایسے ہے نا، آپ خوبصورت لباس پہنیں، آپ اس معاشرے کی ایک رسپیکٹیبل فگر ہیں، آپ ایک معزز انسان ہیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا جوتا پہنیں، اور مٹی سے بھرے ہوئے کپڑے آپ کے نواسے کے یا پوتے کے ہوں، آپ اسے کندھے پہ اٹھا لیں اور کندھے پہ اٹھا کے باہر چلے جائیں اور گلیوں میں پھریں۔
میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. گلی میں پھریں، کریں گے ایسا؟ حالانکہ ایسا کرنا سنت مصطفیٰ ہے. نواسوں کو کندھوں پہ بٹھا کے باہر لے جانا یہ سنت مصطفیٰ ہے. آج ہم نہ کریں تو یہ ہماری مرضی، ورنہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، کوئی عیب والا کام نہیں ہے. اور آپ کے ساتھ چند دوست ہوں، آپ بڑی اچھی جگہ پہ ایک ولیمے پہ جا رہے ہیں، اچھا لباس پہنا ہے، 4 دوست آپ کے ساتھ اچھے ہیں، راستے پہ جاتے ہوئے آپ ان کو کھڑا کر دیں، بھائی یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، میں ذرا اپنے بچے کے ساتھ کھیل لوں، میں ذرا اپنے بچے کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں. کیا وہ اس چیز کی اجازت دیں گے؟ وہ کہیں گے یار کیسا انسان ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، اچھا لباس پہنا ہے اور ہماری کوئی قدر نہیں ہے، ہمیں کھڑا کر کے وہ چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، چھوٹے کے بچے کے ساتھ. آپ یہ نہیں کریں گے. اگر بچے کے ساتھ کھیلنا بھی ہو تو گھر کی 4 دیواری میں کھیلتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس محبت کو صرف اپنے تک محدود رکھنا ہوتا ہے. اس محبت کو آپ نے صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا ہوتا ہے. سو جو محبت اپنی ذات تک محدود رکھنے کے لیے ہو اس کا اظہار باہر گلیوں میں نہیں کیا جاتا، اس کا اظہار باہر گلیوں میں نہیں کیا جاتا. اگر تو اس محبت کو صرف آقا علیہ السلام نے اپنی ذات تک محدود رکھنا ہوتا، جو کہ فطری محبت ہے، نواسوں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ایک فطری محبت ہوتی ہے، فطری پیار ہوتا ہے. اگر تو اس پیار کو صرف گھر کی 4 دیواری تک اپنی ذات تک محدود رکھنا ہوتا تو پھر اپنے گھر کے اندر محدود رکھتے، گھر کی 4 دیواری میں ہی محدود رکھتے. آقا علیہ السلام باہر گلیوں میں اس کا اظہار نہ کرتے. گھر کی 4 دیواری میں اس کو محدود نہیں رکھا. گلیوں میں امام حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے اور سیدنا امام حسین کو کھیلتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگ کے پکڑ کے اس امت کو پیغام دیا اور اس پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس امت کو پیغام دیا، قیامت تک آنے والی امت کو، کہ لوگوں میری اہل بیت کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ یاد رکھنا، بھول نہ جانا. میں عرشوں کا مہمان ہو کے گلیوں میں اپنے نواسے کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہوں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے محبوب ہم نے آپ کے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا. آپ کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، سارے صحابہ کرام. اللہ پاک خوش رکھے پیر طریقت رہبر شریعت مولانا محمد الیاس قادری صاحب زیدہ شرف. انہوں نے نعرہ بڑا دیا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. منافقوں کے دل میں جا کے بجتا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ کیوں کہا؟ قرآن کا پیغام ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہم نے سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا. بھائی جن سے سارے صحابہ، ان میں سے صحابہ میں سے کسی کو اللہ پاک نے نکالا؟ بس یہی بات یاد رکھنا، کسی کو نکالا نہیں، نکالا تو پھر سارے جنتی ہیں. پھر تو گلی گلی میں بھونکتا رہے، تیرے اس بھونکنے کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑے گا. چاند کی طرف دیکھ کے اگر تھوکا جائے تو تھوک اپنے منہ پہ آتا ہے. چاند میلا، چاند چمکتا ہے، ازل سے چمکتا رہے گا. وہ نجوم ہدایت کے آفتاب ہیں، قیامت تک رہیں گے. تیرے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی، میں آپ کو صرف ایک بات بتلائے جاتا ہوں، نمازیں پڑھنے سے انسان صحابی، روزے رکھنے سے
نمازیں پڑھنے سے نمازی تو بن جاتے ہیں لوگ، صحابی نہیں بنتے۔ حج کرنے کے ساتھ لوگ حاجی تو بن جاتے ہیں، صحابی۔ کوئی شخص ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، تہجد، اشراق، چاشت، 5 وقت کی نماز، سب کچھ کرتا رہے، کیا اس کو ایک مقام پہ آپ جا کے صحابی کہہ دیں گے؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس نے رخ مصطفیٰ نہیں دیکھا، سبحان اللہ، اس نے صحبت مصطفیٰ کو نہیں پایا، اسے لقائے مصطفیٰ نصیب نہیں ہوئی، اس لیے آپ اسے صحابی۔ ایک شخص ساری زندگی، اپنی تمام زندگی میں ہر سال حج کرتا رہے، آپ اسے حاجی تو کہیں گے، صحابی نہیں کہیں گے، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحبت مصطفیٰ کو پایا ہو، چہرہ مصطفیٰ رخ والضحیٰ کی زیارت کی ہو، اور لقائے مصطفیٰ آقا علیہ السلام سے ملاقات کی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مقام صحابیت کے لیے شرط نہیں ہے، شرط نہیں، مقام صحابیت کے لیے یہ شرط۔ صحابہ کرام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ صحابہ کرام کے ماتھے کا جھومر ضرور ہے، لیکن مقام صحابیت حاصل کرنے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شرط۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں، میری بات کو اب غور سے، میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، میرا خیال ہے آپ تنگ بیٹھے ہیں، ایسا ہی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کی محفل لگی ہے، ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پڑھ لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کلمہ پڑھا، حلقہ غلامی مصطفیٰ میں داخل ہوا، اور وہی لمحہ تھا، صحابہ کہتے ہیں فماتا، اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایک لمحے میں کلمہ مصطفیٰ پڑھا تھا، دوسرے لمحے میں اسی محفل میں اس کی روح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فماتا فدخل الجنہ فلا صلی للہ صلاۃً۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سنن ابو داؤد کی سیاستہ کی حدیث ہے، اے میرے صحابہ یہ فوت ہو گیا، فماتا یہ اس دنیا سے چلا گیا، فدخل الجنہ جنت میں داخل ہو گیا، فلا صلاۃ للہ صلاۃً ابھی اللہ کی رضا کے لیے اس نے ایک نماز ہی نہیں پڑھی تھی، ابھی اللہ پاک کی رضا کے لیے اس نے ایک نماز بھی۔ میں کہتا ہوں نماز تو کجا، اسے نماز تو آتی نہیں تھی، یہ تو دور کی بات ہے، اسے تو ابھی غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا، ابھی تو طہارت کرنی نہیں آتی تھی، ابھی تو اسے وضو کرنے کا پتہ ہی نہیں تھا، ایک لمحے میں آیا، حلقہ غلامی مصطفیٰ میں داخل ہوا، تیسرے لمحے میں روح پرواز کر گئی، میرے مصطفیٰ نے جنت عطا کر دی، جنت عطا کر دی۔ اگر نماز صحابی رسول کے لیے شرط ہوتی تو وہ نماز کے بغیر صحابی نہ بنتا، صحابی بن گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ پتہ کیا چلا، صحابی بننے کے لیے نماز شرط نہیں ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما من رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا یا میرے صحابی کو دیکھ لیا، دوزخ کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکے گی، دوزخ کی آگ اسے، جس نے مجھے دیکھا وہ صحابی بن گیا، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا وہ تابعی بن گیا، نہ تو دوزخ کی آگ میرے صحابی تک پہنچ سکے گی اور نہ ہی تابعی تک پہنچ سکے گی۔ دوزخ کی آگ ان دونوں شخصیات، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا ہے، اور اس کے بعد تابعین کا ہے۔ تو
پتہ کیا چلا، جو ایک لمحہ کے لیے، اچھا جتنے بھی لوگ ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد کے ذریعے جتنے بھی بڑے سے بڑے عابد کیوں نہ بن جائیں، وہ غوث بن جائیں، ابدال بن جائیں، کتب بن جائیں، نوکبہ جس مقام پہ بھی پہنچ جائیں، یہ اس صحابی رسول کا مقام نہیں پا سکتے جو ایک لمحے میں آئے. میں بات سمجھا رہا ہوں، جو ایک لمحے میں آئے، کلمہ مصطفیٰ پڑھا اور روح پرواز کر لی. دنیا کے تمام نوکبہ، غوث، کتب، ابدال اکٹھے کر لو، سارے کے سارے اکٹھے کر لو، اس ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ارے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، تمام دنیا کے غوث، کتب، ابدال مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جس کا بچپن میرے مصطفیٰ کے ساتھ گزرا ہو، جس کا لڑکپن میرے مصطفیٰ کے ساتھ گزرا ہو، جس کی چڑھتی جوانی میرے مصطفیٰ کے ساتھ گزری ہو، جس کا شباب میرے مصطفیٰ کے ساتھ گزرا ہو، جس کا سفر و حضر بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ گزرا ہو، اور میرے مصطفیٰ نے اپنے پہلو میں بھی سلایا ہو، اس کے مقام کا اندازہ پھر کون کر سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے پاس سلایا ہے، ساتھ سلایا ہے، اور آواز دے کے بلا کے سلایا ہے، بلا کے سلایا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر کا وقت وصال قریب آیا نا، مجھے بلایا، کہا اے پیارے علی، جن ہاتھوں سے مصطفیٰ کو غسل دیا تھا نا، انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دے دینا. جن ہاتھوں سے مصطفیٰ کو خوشبو لگائی تھی، مجھے بھی انہیں ہاتھوں سے خوشبو لگانا. اور پھر مجھے میرا جنازہ پڑھ کے میری میت کو اٹھا کے، میرے جنازے کو اٹھا کے در مصطفیٰ پہ لے جانا، در مصطفیٰ پہ لے جانا، اور وہاں جا کے کہنا، عرض کرنا کہ حضور غلام حاضر ہے. اگر جگہ مل جائے تو وہیں پہ، اگر نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں لے جانا. اب سیدنا علی المرتضیٰ کے الفاظ سنیے گا. سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں ہم نے جنازہ اٹھایا، جا کے در مصطفیٰ پہ رکھا، اور میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر آئے ہیں، ابو بکر آئے ہیں. فَهُوَ مُسْتَأْذِنٌ هَذَا ابو بکر فَهُوَ مُسْتَأْذِنٌ. یا رسول اللہ، ابو بکر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت لینا چاہتے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں. مستاذن، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں فرأیت الباب قد تفتح، میں نے اپنی آنکھوں سے دروازہ حجرہ مصطفیٰ کو کھلتے دیکھا ہے. جو ہی میں نے یہ کہا یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق، یار کو یار کے پاس پہنچا دو کیونکہ یار یار کا انتظار کر رہا ہے. یار کا. سیرت کی تمام، میں ایک جملہ دیے جا رہا ہوں، سیرت کی تمام کتابیں اٹھا لو، آپ کو یہ تو ملے گا. آپ جب کہا نا کہ غلام حاضر ہے، حضرت علی کہتے ہیں دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا. سیرت کی تمام کتابوں میں یہ تو موجود ہے کہ جنازہ لایا گیا، یہ بھی موجود ہے ہاتھ باندھ کے اجازت طلب کی گئی، یہ بھی موجود ہے دروازہ کھل گیا. آج تک یہ سوال سلسلہ تکمیل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی قبر کس نے بنائی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی قبر، میں روایات کا ذکر نہیں کر رہا، فتویٰ نہ لگا دینا. سیدنا صدیق اکبر کی قبر کسی بھی سیرت کی کتاب میں یہ وضاحت، بس اتنا ہے دروازہ کھلا تو قبر تیار تھی، دروازہ کھلا تو قبر تیار تھی. کس نے بنائی؟
ہمارے علماء بڑا ایک پرانا جملہ بولا کرتے تھے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہوگا، اے ابو بکر غار میرے لیے تو نے بنائی تھی، مزار تیرے لیے میں بنواؤں گا۔ غار میرے لیے تو نے بنائی تھی، مزار تیرے لیے میں بنواؤں گا۔ یہ سوال آج تک سلسلہ تکمیل ہے، ورنہ بتا دو نام کس نے بنائی تھی، کس نے بنائی تھی؟ میرے مصطفیٰ کے لیے غار تاجدار صداقت نے بنائی تھی، اور میرے مصطفیٰ نے آنے سے پہلے ابو بکر صدیق کے لیے مزار بنوا کے رکھی تھی۔ حضرت نے آپ کو کئی مواقعوں پہ ایک حدیث سنائی ہوگی کہ انسان کی قبر وہیں بنتی ہے جہاں سے اس کی تخلیق کے لیے مٹی اٹھائی جاتی ہے، جہاں سے اس کے خمیر کو تیار کرنے کے لیے مٹی اٹھائی جاتی ہے، یہ مٹی امانت ہوا کرتی ہے، اسی جگہ پہ اس کی قبر بنتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا باغ ہے، جس میں آپ جلدی جلدی گھستے ہیں، جا کے ریاض الجنہ میں داخل ہو جائیں، ریاض الجنہ میں داخل ہو جائیں۔ جو جنت میں داخل ہو جائے رب اس کو نکالتا نہیں ہے، رب اسے نکالتا، اللہ پاک ہر کسی کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ جنت کا باغ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے لیے، آپ کے خمیر کو تیار کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس جگہ سے مٹی اٹھانی تھی تو پہلے جنت کا باغ اتارا، پہلے جنت کا باغ اتار کے اس جنت کے باغ سے میرے مصطفیٰ کی تخلیق کے لیے خمیر کو تیار کرنے کے لیے مٹی کو اٹھایا گیا۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام کی مزار پر انوار وہیں ہے۔ تو پھر کیا کہیں گے آپ تاجدار صداقت کے لیے؟ پھر کیا کہیں گے آپ سیدنا فاروق اعظم کے لیے؟ پہلو مصطفیٰ میں جو سوئے ہیں، کیا مٹی کسی اور جگہ سے اٹھائی گئی تھی اور آپ وہاں پہ گئے؟ پتہ چلا میرے رب کی منشا اور چاہت یہ تھی جس جگہ سے میرے محبوب کی تخلیق کے لیے خمیر کو تیار کرنے کے لیے مٹی اٹھائی جائے، اسی جگہ سے تاجدار صداقت اور شاہکار عدالت سیدنا فاروق اعظم کی بھی مٹی اٹھائی۔ رب نے ان کی تخلیق کے لیے بھی وہیں سے مٹی جو اٹھائی، قیامت تک میرے مصطفیٰ کے پہلو میں سو گئے۔ پھر ایک دن تھا جب آقا علیہ السلام ایسے بازوؤں کو پکڑ کے، ایک طرف سیدنا صدیق اکبر ہیں، ایک طرف سیدنا فاروق اعظم ہیں، میرے مصطفیٰ ایسے دونوں کے ہاتھوں کو تھام کے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا واہ صدیق اکبر تیرے مقدر کے کیا کہنے، واہ فاروق اعظم تیرے مقدر کے کیا کہنے، عرشوں کے مہمان نے تمہارے بازو تھام رکھے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ نہ دیکھو کہ یہاں ہے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل جب قیامت کا دن ہوگا اسی انداز سے میں ان کے بازو تھامے آؤں گا اور قیامت کے دن ہمارا آج نا لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت مصطفیٰ کے کو لڑانا چاہتے ہیں، اپنی گندی زبانوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں کرواتے ہیں۔ کیا یہ لوگ آپس میں لڑ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں چھان کے دیکھ لو پوری تاریخ کو،
جتنا پیار اہل بیت کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا ہے نا، قیامت تک کوئی کر ہی نہیں سکتا کوئی، کیونکہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کو پیار کرتے دیکھا ہے۔ مدائن فتح ہوا نا، مدائن فتح ہوا، علماء جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مال غنیمت مدائن کی جنگ میں اکٹھا ہوا۔ مسجد نبوی میں یہ روایت آپ نے کئی بار سنی ہے، میں آپ کو ایک بات دینا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی میں ڈھیر پڑا ہے مال کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تھوڑا سا بچوں کو چپ کروا دیں، بچوں تھوڑا سا چپ کر جاؤ، میری بات کو سمجھو۔ سب سے پہلے جو مجاہد اٹھتے ہیں ان کا نام ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ہی اٹھتے ہیں نا، سیدنا فاروق اعظم اپنی مسند چھوڑ دیتے ہیں، فرمایا جی آیا نو مرحبا، آؤ میری مسند پہ بیٹھ جاؤ، میری مسند پہ بیٹھ جاؤ۔ مسند پہ بٹھا کے سیدنا امام حسن عرض فرماتے ہیں آتے حق کا، مجھے میرا حصہ عطا کر دو۔ آپ فرماتے ہیں انہیں 1000 درہم دے دو۔ کتنے؟ 1000 درہم دے دو۔ دوسرے مجاہد آتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین، یا امیر المومنین آتے حق کا، اے امیر المومنین میرا حصہ مجھے عطا کر دو۔ کیا کہا؟ اے امیر المومنین، اے میرا حصہ مجھے عطا کر دو۔ بھلا سیدنا امام حسین کا کسی کو امیر مان لینا یہ کچھ چھوٹی سی بات ہے؟ بھائی اسی بات کا تو جھگڑا تھا وہاں، یزید کہتا تھا مجھے امیر مان لو، سیدنا امام حسین نے کیا فرمایا؟ حسین کسی فاسق و فاجر کو اپنا امیر، یہاں سیدنا فاروق اعظم کو فرماتے ہیں یا امیر المومنین آتے حق کا، اے امیر المومنین مجھے میرا حصہ عطا کر دو۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں ان کو بھی 1000 دے دو، ان کو بھی۔ تیسرے نمبر پہ بیٹا آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر شہزادہ، اے ابا جان میرا حصہ مجھے عطا فرما دو۔ فرمایا 500 دے دو۔ کتنا؟ 500 دے دو۔ 500 ملن۔ ابا حضور یہ کیا ہوا؟ میں اس وقت کا مجاہد ہوں کہ جب میں لڑتا تھا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھپکی دیا کرتے تھے، شاباش بھائی تو بڑا اچھا لڑتا ہے۔ الحسن والحسین ہما طفلان یدرجان فی سکک المدینہ، یہ امام حسن اور امام حسین تو اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ تو مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں اس وقت کا مجاہد ہوں۔ انہیں 1000 مجھے 500۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو جی پیسے کے اتنے پیاسے تھے کہ باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں پیسے کی بات نہیں تھی، پیسے کی بات وہ امت کے لیے ایک عقیدہ واضح کرنا چاہتے تھے، وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے لوگوں یہ صرف میرا ابا ہی نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا گدی نشین بھی ہے، صرف میرا ابا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا گدی نشین ہے۔ آج میں یہ سوال کر کے ابا کا عقیدہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت مصطفیٰ کے بارے میں میرے ابا کا عقیدہ کیا ہے۔ میرے ابا کا ابا حضور میں اس وقت کا لڑتا ہوں جب حسن و حسین مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، اور میں اس وقت کا مجاہد ہوں جب میرے مصطفیٰ تھپکی دیا کرتے تھے شاباش بھائی تو بڑا اچھا لڑتا ہے۔ ان کو 1000 دے دیا، مجھے 500 دے دیا۔ سیدنا فاروق اعظم جلال میں آ گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جلال فاروقی بولا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے بھی 1000 مل جائیں تو پھر فآتے ابوہما کا ابن، پھر تو ان کے باپ جیسا باپ لے آ، وَأُمُّهُمَا كَأُمٍّ، ان کی ماں جیسی ماں لے آ، وَجَدٍّ كَجَدِّهِمَا، ان کے نانے جیسا نانا لے آ،
وجدتن کجدتہما، ان کی نانی جیسی نانی لیا، فجدہما محمد المصطفیٰ و ابوہما علی المرتضیٰ و امہما فاطمۃ الزہرا و جدتہما خدیجۃ الکبریٰ۔ ان کا ابا علی المرتضیٰ ہے، ان کی اماں فاطمۃ الزہرا ہے، ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، اور ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ پہلے ان جیسے رشتے لیا، اس کے بعد کہنا کہ مجھے بھی 1000 دے دو۔ یہ میرے ابا کا عقیدہ ہے، یہ میرے ابا حضور کا عقیدہ ہے۔ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ نوشیروان کی پوتی، نوشیروان کی بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا، تھوڑا سا میری بات کو نا غور سے سمجھیے گا نا۔ بی بی شہر بانو نوشیروان کی پوتی جنگی قیدی بن کے آ گئی۔ جنگی، بڑی غور طلب بات ہے یہ، نقطہ آپ یاد رکھیے گا۔ کبھی کوئی صحابہ کرام پہ بھونکے، سیدنا فاروق اعظم پہ بھونکے تو جواب دیجیے گا۔ جنگی قیدی بن کے آ گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ شہزادی ہے، ظاہر ہے نوشیروان بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی پوتی تھی، شہزادی ہے، آج اس کا نکاح شہزادے کے ساتھ کیا جائے گا۔ ہر نگاہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر پہ ٹکی ہوئی تھی کہ شہزادے ہیں، ان کا نکاح شہزادی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ خیر مجمع لگ گیا، سیدنا فاروق اعظم آ کے مسند پہ بیٹھ گئے، مسند پہ بیٹھ گئے۔ بی بی شہر بانو پاس بیٹھی تھیں، لوگوں کی نظریں سیدنا عبداللہ بن عمر پہ جمی ہوئی تھیں، لیکن مسند فاروقی سے آواز اٹھتی ہے، این حسین ابن علی، این حسین ابن علی، حسین کدھر ہیں؟ سیدنا امام حسین آ گئے، ایک طرف سیدنا امام حسین کو بٹھایا، ایک طرف بی بی شہر بانو کو بٹھایا، اور دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا۔ آپس میں میں پوچھتا ہوں، اگر نکاح خان ناقص ہو تو نکاح پکا ہو جائے گا؟ نکاح خان اگر ناقص ہو تو نکاح پکا ہو جائے، پھر اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی اس کا امیج کیا ہوگا؟ سیدنا فاروق اعظم نے نکاح ہو گیا، فرمایا یہ عبداللہ بن عمر یہ بھی کوئی شہزادہ ہے؟ شہزادے تو اس امت کے شہزادے امام حسین ہیں، اس امت کے شہزادے امام حسین ہیں۔ امام حسین کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اچھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ کا نام ہے حضرت سیدہ ام رباب، حضرت سیدہ ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک نے دونوں کو شہزادے عطا فرمائے۔ حضرت بی بی رباب، ام رباب کو شہزادہ عطا فرمایا، نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی اکبر۔ کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا علی اکبر۔ اور حضرت بی بی شہر بانو کو بھی شہزادہ عطا فرمایا، نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام زین العابدین۔ اب دونوں شہزادے میدان کربلا میں موجود ہیں۔ سیدنا علی اکبر خوبصورت تھے، تصویر مصطفیٰ تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم نے رخ مصطفیٰ دیکھنے کی ہمیں طلب ہوتی تھی، ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ تصویر مصطفیٰ تھے، خوبصورت تھے۔ اچھا، اگر نسل ان سے چلتی تو ساری نسل اتنی خوبصورت ہوتی۔ دونوں شہزادے ہیں، سیدنا امام حسین کے بیٹے ہیں، ایک کو کربلا کے میدان میں کٹوایا جا رہا ہے، دوسرے کو بچایا جا رہا ہے۔ بات سمجھانے لگا ہوں۔ سیدنا علی اکبر کو کٹایا جا رہا ہے، سیدنا امام زین العابدین کو بچایا جا رہا ہے۔ جب سیدنا امام زین العابدین کئی مرتبہ گئے، ابا حضور میں بھی نانا مصطفیٰ کے دین پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں بیٹا، تجھ سے میری آل چلے گی، تجھ سے میری نسل چلے گی۔ دونوں شہزادے ہیں، علی اکبر کو کٹوایا جا رہا ہے، امام زین العابدین کو بچایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ امام زین العابدین بی بی شہر بانو کے بطن پاک سے ہیں، اور بی بی شہر بانو مجھے عمر نے عطا کی تھی، اور زین العابدین کی سے ساری میری نسل چلے گی۔
بی بی شہربانو مجھے عمر نے عطا کی تھی، آج میں یہ یاد چھوڑ جاتا ہوں تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ میری نسل کا آخری سید بھی سیدنا فاروق اعظم کی عطا سے پیدا ہو رہا ہے، میری آل کا آخری سید بھی سیدنا فاروق اعظم کی عطا سے پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل آخری بات میری ختم۔ ایک طرف ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دوسری طرف ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک نے کرم کیا، بات سمجھا رہا ہوں، یہ رشتے ہیں ذرا یاد رکھنا، کیونکہ لوگ لڑانا چاہتے ہیں نا، ہم ان کا پیار محبت اور رشتہ داری بتا رہا ہوں میں۔ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا محمد بن ابی بکر۔ نام کیا رکھا؟ سیدنا علی المرتضیٰ کو اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا، نام کیا رکھا؟ امام حسین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، دونوں جوان ہوئے، دونوں کی شادیاں ہوئیں، دونوں کو اللہ پاک نے بیٹے عطا فرمائے۔ سیدنا محمد بن ابی بکر کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر سیدنا امام حسین کو بھی اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا امام زین العابدین۔ بات کو سمجھیے گا تھوڑا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، دونوں جوان ہو گئے، دونوں کی شادیاں ہو گئیں۔ سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا حضرت سیدہ ام فروہ۔ نام کیا رکھا؟ حضرت سیدہ ام۔ ادھر حضرت سیدنا امام زین العابدین کے گھر بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا امام محمد باقر۔ نام کیا رکھا؟ اللہ پاک کا کرم ہوا، دونوں جوان ہو گئے، دونوں کی آپس میں ہو گئی شادی۔ دونوں کی آپس میں شادی۔ میں بڑا آسان کر کے بات کو سمجھا رہا ہوں، نہیں میں جو کہی تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا۔ حضرت سیدنا قاسم، ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، نام کیا رکھا؟ ام فروہ۔ اور سیدنا امام زین العابدین کے گھر بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھا؟ امام محمد باقر۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، ان دونوں کی ہو گئی شادی، حضرت سیدہ ام فروہ اور سیدنا امام محمد باقر، ان دونوں کی ہو گئی شادی۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا امام محمد جعفر الصادق۔ نام کیا رکھا؟ امام محمد جعفر، جن کو تمام سیرت نگاروں اور محدثین نے ان کا لقب لکھا ہے ثانی آدم آل محمد۔ ثانی آدم آل مصطفیٰ کے لیے آدم ثانی آدم آل محمد۔ تو اب میں آپ سے پوچھوں گا، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا صدیق اکبر کے کیا لگے؟ کیا لگے بھائی؟ پڑپوتی کے بیٹے ہوئے تو کیا لگے؟ نواسے۔ کیا لگے؟ نواسے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے کیا لگے؟ پوتے۔ اب جب یہ تعین ہو گیا، یہ بات آپ کو سمجھ ہو گئی کہ سیدنا امام محمد جعفر صادق سیدنا صدیق اکبر کے نواسے ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ کے، اور ان سے تمام آل رسول نسل رسول آگے چل رہی ہے۔ آل رسول نسل رسول آگے، تو قیامت تک جو بھی سید پیدا ہوتا رہے گا وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کا نواسہ لگے گا اور سیدنا علی المرتضیٰ کا پوتا لگے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا کوئی بھی اصلی نسلی سید اپنے نانا کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک جو بھی سید پیدا ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر کا نواسہ لگے گا، سیدنا علی المرتضیٰ کا پوتا لگے گا۔ جسے صحابہ پہ بھونکتا دیکھو اور وہ اپنے آپ کو سید بھی کہے، اسے فوراً منہ پہ کہہ دینا تو صحابہ کا گستاخ ہے، سید نہیں ہے۔
کیونکہ تو تاجدار صداقت کا نواسا نہیں لگتا، اور جو نواسا لگتا ہے وہ نانا کو گالیاں نہیں دیتا، وہ نانا کو گالیاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔